اچھا، اسی ضمن میں علماء کرام نے غزوہ خیبر میں جو معجزات نبوی ہوئے ہیں اس کو بھی جمع کیا ہے۔ ایک معجزہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے وہ زہر آلودہ گوشت رکھا گیا تو گوشت نے خود حضور سے کلام کیا، گوشت نے خود حضور سے کلام کیا کہ حضور مجھے نہ کھائیے، میں کھانے کے قابل نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح خیبر میں اور متعدد جو ہے وہ معجزات ہوئے ہیں۔ اس کو امام بیہقی نے بھی جمع کیا ہے اور اس کو صحیح البخاری میں بھی آئے ہیں اور اس کو ضیاء النبی میں بھی اور کئی کتب میں، اس کو ام السیر میں بھی ماشاء اللہ علماء نے بڑی محنت کی ہے۔ اچھا، ایک تو حضرت یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ ابن اقوع کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھا۔ سلمہ ابن اقوع جو ہیں ان کو زخم آ گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ زخم ایسا تھا کہ ایک شور مچ گیا کہ پتہ نہیں سلمہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ اور سلمہ ابن اقوع آپ جانتے ہیں، میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں آپ سے کہ بہت ہی بہادر آدمی تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کو حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بیعت فرمائی۔ تو ایک پنڈلی میں نشان دیکھا تو پھر حضرت یزید کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو مسلم یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے کہا یہ چوٹ جنگ خیبر میں مجھ کو لگی تھی، اور یہ اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے کہا سلمہ بچے گا ہی نہیں، سلمہ کی وفات اب یقینی ہے۔ اس حالت میں میں اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور آ کر اس زخم کے بارے میں حضور سے عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے ایسی صحت دی، ایسی صحت دی کہ سبحان اللہ، کہ شفا ہو گئی، کہ شفا ہو گئی۔ آپ نے زخم میں 3 مرتبہ پھونک مار کر دم کیا، جس سے مجھے اسی لمحے آرام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس غزوے میں ایک واقعہ ام السیر میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی۔ آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ دیکھو کوئی اوٹ یعنی کوئی پردے کی جگہ ہو۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے ایک طرف ایک اکیلا درخت نظر آیا۔ میں نے آپ کو بتلایا، آپ نے پھر فرمایا کہ کوئی اوٹ کی جگہ دیکھو، تو پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک دوسرا درخت بھی نظر آیا، تو میں نے حضور کو بتایا تو آپ نے فرمایا ان دونوں درختوں سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے یہی بات درختوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے درخت چلے، یا حضور نے صحابی کو حکم دیا میرا نام لے کے درختوں سے کہو تو درخت تیری بات سنیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور کا معجزہ اور تبدیل صحابی کی کرامت میں بھی ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا تو انہوں نے کہا میں نے یہ بات درختوں کو کہہ دی، اور دونوں درخت اسی گھڑی ایک جگہ قریب قریب ہو گئے۔ حضور نے ان دونوں کو پردہ بنا لیا، اور پھر جب وہاں سے ہٹے تو دونوں درخت اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ کتاب امتاع میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھے، آخر ہم ایک کشادہ وادی میں جا کر فروکش ہوئے اور قضاء حاجت کے لیے ایک طرف کو چلے تو حضرت جابر کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے پانی کا برتن لے کر چلا۔ حضور نے ادھر ادھر نظر ڈالی مگر کوئی پردہ نہ نظر آیا، تو اسی وقت وادی کے کنارے پر آپ کی نظر 2 درختوں پر پڑی۔ آپ نے ان میں سے ایک درخت کی طرف بڑھے اور اس کی شاخ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میرے پیچھے چل۔ یہ دوسرا واقعہ، اس کو ہم پہلے کسی غزوے میں ڈسکس کر چکے ہیں، یہ کسی اور غزوے کا واقعہ ہے، یہاں پہ صرف یاد دہانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح دوسرے درخت کے ساتھ بھی معاملہ کیا، اور پھر جب رفع حاجت سے حضور فارغ ہو گئے تو اللہ کے حکم سے دونوں اپنی اپنی جگہ حضور کے حکم سے لوٹ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 2 الگ الگ واقعے ہیں۔ ایک میں حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حکم دیا کہ میرے نام سے ان کو کہہ کہ اللہ کا رسول، اور دوسرے میں کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول خود تشریف لے گئے، جو حضرت جابر والی روایت ہے وہ کسی اور غزوے کی روایت ہے۔ اچھا، تو یہ چند معجزات جو ہے وہ علماء نے اس ضمن میں یوں بھی جمع کیے ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسے واقعات تھے جو پہلی دفعہ ہوئے، اس سے ملتے جلتے یا اس سے جدا جدا اور واقعے بھی ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ علماء نے ایک واقعہ یوں بھی بیان کیا ہے، یہ غزوہ خیبر کے واقعات نہیں، یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے کچھ اور مقامات کے کچھ اور واقعے بھی جمع کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چونکہ 7-8 سال سے یہ ریسرچ چل رہی ہے سیرت النبی میں، تو بعض واقعات جو ہے وہ اب ہماری نظر سے اب گزر رہے ہیں، ہم نے پچھلے دروس میں کور نہیں کیے، تو اس لیے ان کو ہم جہاں جہاں انکلوڈ کر سکتے ہیں وہاں ہم کر رہے ہیں۔ تو اسی ضمن میں مدینہ کو ہجرت کرنے سے پہلے بھی حضور کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے کہ درخت آپ کے طرف چل کر آئے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول مکے کی گھاٹی میں تشریف لے گئے، کیونکہ اس زمانے میں آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تھا اور کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اپنے باپ دادا کو ہی گمراہ قرار دے رہے ہو؟ اس لیے آپ بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے۔ ادھر کفار مکہ آپ کو سخت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے، اس لیے آپ نے وادی میں پہنچ کر اللہ عز و جل سے رجوع کیا اور آپ نے دعا کی کہ اللہ آج تو مجھے اپنی کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے میرے دل کو اطمینان ہو جائے، اور اس کے بعد میں ان لوگوں کی پرواہ نہ کروں جو مجھے ایذا پہنچا رہے ہیں۔ تو اس وادی میں بہت سے درخت تھے، چنانچہ حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ ان درختوں میں سے کسی بھی درخت کو اپنے پاس بلائیے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ان درختوں کی کسی ایک شاخ کو بلائیے۔ اللہ اکبر! چنانچہ حضور نے بلایا تو اپنی جگہ سے اکھڑ کر حضور کے پاس آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا، پھر آپ نے اسے واپس جانے کا حکم دیا تو اپنی جگہ لوٹ کر چلا گیا۔ اس پر حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا دل خوش ہو گیا اور آپ نے جان لیا کہ آپ حق پر ہیں۔ پھر آپ نے خود سے فرمایا کہ اب میں اپنی قوم کے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا جو مجھے ایذائیں پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے کتنی بڑی خوبصورت بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کا رسول اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی طرف نظر کرم فرما کر اسی وقت ان کی دل جوئی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عظیم ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم نے آپ کا جو ہے وہ ذکر بلند کیا ہے کہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، سب کنکریاں ہوں۔ اب اس ضمن میں ایک اور واقعہ پیش آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک اور واقعہ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ حضور کے ساتھ یہ پیش آیا کہ پتھروں نے آپ کی پکار پر لبیک کہا اور آپ کے پاس آئے۔ چنانچہ علامہ فخر رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ ایک دفعہ اکرمہ ابن ابی جہل آپ کے ساتھ ایک چشمے کے کنارے پر تھے، انہوں نے دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے آپ سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو اپنے پاس بلائیے کہ یہ پانی میں تیرتا ہوا آپ کے پاس آئے اور ڈوبے بھی نہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ چٹان اپنی جگہ سے اکھڑی اور پانی میں تیرتی ہوئی حضور کے سامنے آ کر رکی اور اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر حضور نے اکرمہ سے فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا ہاں اگر یہ پتھر اپنی جگہ پر واپس بھی چلا جائے۔ حضور نے اسے پھر اشارہ کیا اور وہ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا، مگر اس وقت اکرمہ اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اس واقعے کے کافی عرصے کے بعد فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ کیونکہ دیکھیں جب گھر میں ماحول ایسا ہونا، اکرمہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل زندہ ہے، گھر میں سارا وقت اسلام کی اور دین کی برائی ہوتی ہو اور مہمات بنائی جاتی ہوں، اور پھر ساتھ میں ملنے جلنے والا ماحول بھی سارا ویسی ہی ہو، تو پھر اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے علماء بھی کہتے ہیں، اور علماء کی بات تو آپ بعد میں کنسیڈر کریں نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے دیکھو اپنی صحبتیں درست کرو، اپنی صحبتیں درست کرو۔ تمہاری صحبت خراب ہوگی تو اس کا اثر تمہارے دل پر اور دماغ پر پڑے گا۔ یا تو تم خود اتنے اچھے ہو کہ لوگوں کی صحبتیں ٹھیک کر دو، اگر تمہاری اپنا نفس کمزور ہے تو اپنی صحبتوں کو ٹھیک کرو تاکہ تم ان لوگوں میں اٹھو بیٹھو جن سے تمہاری صحبت اچھی ہوتی ہو۔ بہرحال
غزوہ خیبر کو روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا تھا کہ جو شخص چھوٹے چھوٹے بے سہارا بچوں کا باپ ہو یا کمزور ہو یا سرکش اور مرکھنے جانور کا سوار ہو وہ واپس لوٹ جائے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیں نا کتنی رحمت کا عالم ہے کہ حضور نے اس بات کا بھی خیال کیا کہ جو لوگ جو ہے وہ اس طرح کے جانور رکھتے ہیں، کیونکہ سفر طویل ہے، وہ بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ نہ چلے کہ انہیں بھی مسئلہ ہو پھر ہمیں بھی تکلیف ہو۔ اچھا، حالانکہ اس درس میں ہم نے معجزات کو کور کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک چھوٹی سی بات یہاں کور کر لیتے ہیں کہ شہدائے خیبر، یہ خیبر میں کتنے لوگ مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے، تو ان کی تعداد 15 بتائی ہے علماء نے، جن میں سے 4 مہاجرین میں سے اور 11 انصار میں سے، اور یہودیوں کے 93 یعنی 93 مرد قتل ہوئے، اور اسی طرح امتاع الاسماع میں آتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ چند معجزات کا ذکر تھا۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کسی اور واقعے کی طرف جائیں گے۔ غزوہ خیبر میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت طویل فہرست ہے، اور چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، لیکن وہ ایسی لنکڈ ہے دوسری چیزوں سے کہ ایک چیز کے بارے میں بات کریں تو اس سے متعلق پھر کئی چیزوں کو جوڑنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اس درس کو ہم اس طرح لے کر چل رہے ہیں، ذرا ڈیفرنٹلی پچھلے دروس سے۔ تو وما علینا الا البلاغ۔